مملکت کا بحران آئینی نہ معاشی نہ معاشرتی، سیاسی عدم استحکام ہی ماں، اسی کی کوکھ سے سارے بحرانوں نے جنم لیا۔ عمران خان سے بھلا یہ کریڈٹ کون چھین سکتا ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے میں قدرت حاصل ہے۔ قومی میڈیا سے محرومی پر حاشیہ آرائی اور مبالغہ آرائی کی مقدار بڑھ چکی ہے۔ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانا متعدی وبان بن چکی۔ چاہنے ماننے والوں کی اکثریت موذی مرض میں مبتلا ہے۔ میڈیا پر غیر معمولی دسترس اور جارحانہ انداز سیاست عمران خان کے لیے واٹر لو ثابت ہو رہا ہے۔ سیاسی حکمت عملی، فہم و فراست، تدبر سے عاری، سہولت اتنی کہ بھیانک انجام اور حالت کی سنگینی سمجھنے سے قاصر ہے، چنانچہ دیر سویر ممکن نام و نشان مٹنا دیوار پر کندہ ہے۔ اقتدار سے علیحدگی پر سنجیدگی سے تن من دھن کے ساتھ فوری الیکشن کا مطالبہ کر بیٹھے۔ 25 مئی 2022 کی لانگ مارچ کی شاندار ناکامی کے بعد بخوبی جان گئے کہ الیکشن نہیں ملنا۔ تب سے فوری الیکشن کا پرتکرار صرف ڈھونگ، مقبولیت کی موجودگی میں الیکشن کے لیے رالے آخری سانس تک ٹپکتی رہنی ہے۔ اصل میں مادہ شعوری یا لاشعوری طور پر مملکت کو برباد کرنے کے لیے ہر حربہ بروئے کار لانا ہے۔ خود تو ڈوبے ہیں، مملکت کو ساتھ ڈوبنے کی خواہش موجزن ہے۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں جنرل باجوہ کے مرہون منت ہیں۔ پہلی توسیع کے بعد ہی اگلی توسیع کی ٹھانی تو ایک پلان ترتیب دیا۔ خواہش کو کامیاب بنانے کے لیے 2020 سے ہی جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر عملی جامہ پہنانا تھا۔ پہلے مرحلے میں عمران خان کو مکّو ٹھوپنا تھا، بعد ازاں اپوزیشن جماعتوں سے وعدہ افراد پر احتجاجی تحریک شروع کروانی تھی۔ یقین ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں اپنا سیاسی بیانیہ عمران خان کے خلاف رکھتیں تو فیض باجوہ سے کامیابی ان کا مقدر بنتی۔ برا ہوا نواز شریف کا رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ 20 اکتوبر کو گوجرانوالہ کی تقریر نے مزہ کرکرا کر ڈالا۔ توپوں کا رخ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی طرف موڑ دیا۔ اپوزیشن میں سراسیمگی اور بدمزگی ضرور پھیلی۔ نواز شریف کی عوامی پذیرائی اور مقبولیت کی ایک نئی لہر اٹھی۔ مریم نواز جہاں جاتی عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر امڈ آتا۔ کارکنان کے جوش و جذبہ نے مریم نواز کے جذبات کو بھی بھڑکا رکھا۔ سچ اتنا کہ دسمبر 2021 میں نواز شریف ملک کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈر جبکہ عمران خان تاریخ کے بدترین غیر مقبول رہنما ٹھہرے۔ نواز شریف کے اینٹی اسٹیبلش بیانیہ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ دوسری طرف عمران خان جنرل باجوہ کے کارناموں میں برابر کے شریک اور مستفید، ایک مہرہ ناچیز کہلائے۔ یہی ایک وجہ جب نواز شریف کا مقبول بیانیہ عمران خان کو اور عمران خان کا غیر مقبول بیانیہ نواز شریف کو منتقل ہوا تو عمران خان کی عوامی سپورٹ 7ویں آسمان پر جا پہنچی، جبکہ نواز شریف کی سیاست زمین بوس ہونا بنتی تھی۔ سانہ کے 5 سال 5 ماہ جنرل باجوہ کی گود میں کھیلنے والا اسٹیبلشمنٹ کا مورا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہتھیانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف 5 سال 5 ماہ جنرل باجوہ سے جوتے کھانے والے چند ماہ کے اقتدار کے لالچ میں مہرہ بننے نواز شریف کی مقبولیت سیاست بیچ ڈالی۔ واہ جنرل باجوہ تیری تدبیر کہ عمران خان سے حکومت واپس لے کر نگران سیٹ اپ آپ کے لیے راہ ہموار کرنا تھی۔ باجوہ پلان کا پہلا اور آخری مقصد یہی تھا۔ شکریہ نواز شریف، باجوہ پلان ناکام بنا دیا۔ بدقسمتی اتنی کہ پرو اسٹیبلشمنٹ غیر مقبول سیاست ان کے گلے پڑ گئی۔ باجوہ پلان کے مطابق جب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد دلائی تو جنرل باجوہ نے کمال ہوشیاری سے عمران خان کو قائل کر لیا کہ اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے تو آپ اسمبلی تیلی کر دیں۔ باجوہ کی پہلی ناکامی اسی وقت مقدر بنی جب اپوزیشن جماعتیں تحریک عدم اعتماد واپس نہ لینے پر ڈٹ گئیں۔ باجوہ فیض گٹھ جوڑ کا ہمیشہ سے ٹارگٹ نگران سیٹ اپ کا قیام، اس کی موجودگی میں راوی نے چین اور توسیع مدت ملازمت کی ضمانت دینا تھی۔ جنوری 2022 سپریم کورٹ میں خالی 5 اسامیہ ہتھیانیاں تھیں۔ 5 مرضی کے ججوں کے ساتھ سپریم کورٹ قبضہ استبداد میں رہنا تو قاضی فائز عیسیٰ کا مکّو ٹھپنا اور غیر معینہ مدت تک نگران حکومت رکھنا ممکن تھا۔ بدنیتی کا ایک پہلو اور بھی، جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت 1 ماہ 15 دن کم کر دی کہ ممکنہ دور سے باہر رہیں، جبکہ جنرل فیض کو لیفٹیننٹ جنرل پر ترقی 29 نومبر کو ملحوظ خاطر رکھ کر دی گئی۔ آخر تدبیر اللہ کی، باجوہ پلان کی ہر تدبیر ناکام ٹھہری۔ توسیع مدت ملازمت کے تگِ تو میں کیا کیا جتن نہ کیے۔ جنرل عاصم منیر کی ممکنہ تعیناتی رکوانے کے لیے 26 نومبر کو لانگ مارچ اور صدر علوی سے مل کر نوٹیفیکیشن سے کھیلنا شامل رہے۔
عمران خان مملکت کو اپنے بھیانک انجام کے ساتھ نہتے رکھنا چاہتے ہیں۔ اقتدار سے جاتے جاتے معیشت کے لیے بارودی سرنگیں بھی اسی لیے بچھائیں۔ مزید ابتری کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر لا کر سیاسی معاشی عدم استحکام کو بڑھایا۔ اسی تغوہ دو میں IMF تک رسائی کی کوشش کی کہ مدد نہ مل سکے اور مملکت ڈیفالٹ کر جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کا دورہ مملکت پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ عمران خان بمکمل مملکت، کیا عمران خان مکمل ہو پائے گا؟ عمران خان یہ بات جان چکے ہیں کہ ریاست کے ساتھ لے کر ڈوبنے میں ہی ان کی آسودگی ہے۔ کنفیوژن اور بدحواسی نے عمران خان کو ہلکان کر رکھا ہے۔ اس لیے اندرونی خانہ منت ترلے اور اندرونی و بیرونی ملک بذریعہ سپورٹر آگ لگانے، اکسانے اور انتشار پھیلانے کی ترویج ساتھ ساتھ ہے۔ شب کو میں خوب سے پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ پچھلے سال سے ریاست مخالف بیانیہ اور امریکہ اسرائیل کی بروقت مدد میں سامنے آ چکی۔ حکومت، اسٹیبلشمنٹ سمیت عمران خان سب بند گلی میں۔ درد حقیقت مملکت بند گلی میں ہے۔ افراط و تفریط میں ایسی جگہ پہنچ چکے کہ مملکت کا نظام آگے بڑھانے کے لیے آئین یا ماورا آئین سب کچھ بے دم و بے بس نظر آ رہا ہے۔ مملکت ٹکراؤ، انارکی، سول وار، انتشار کی گرفت میں آنے کے قریب ہے۔ عمران خان ایک ماہر ملمہ ساز پاکستان اور اسلام کے لیے مگرمچھ کے آنسو ضرور بہا رہے ہیں۔ عملاً وہ سب کچھ تہس نہس کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہ سارے کرتب ان کے اپنی تباہی کا سامنا بنیں گی۔ میری ان سے التجا کہ پاکستان سے بدلہ نہ لیں۔ جناب کو راستہ دینا ہوگا۔ اگر آپ نے انتقام میں اپنے آپ کو خرچ نہ کیا تو یقین دلاتا ہوں 8-10 سال بعد اقتدار دوبارہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔